تو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز آپ کیسے کریں گے؟ بہت مشکل ہے ان کو سپروائز کرنا. آپ کو ان کو بار بار رولز اور ایکسپیکٹیشنز دینی ہوگی. اسکول کے لیے بھی دیں, کالج کے لیے بھی دیں, یونیورسٹی کے لیے بھی دیں, اور سوشل میڈیا کے لیے بھی دیں. بار بار اپنی ایکسپیکٹیشنز دیں. تو آپ ان کو اپنی ایکسپیکٹیشن دیتی ہیں, وٹ آئی ایکسپیکٹ فرام یو. پھر بچوں کے فون اور لیپ ٹاپ کو ریسٹرکٹ کریں جتنا آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. یہ جنگ آپ کی رہے گی, اور اس جنگ میں آپ نے فرسٹریٹ ہو کے بار بار ڈفرینٹ فورم سے سوال نہیں پوچھنا. بس آپ کلیئر ہیں کہ آپ نے لینا ہے. میں تو رات کو دروازے میں بچوں کے کھڑے ہو کے مسکراتی رہتی ہوں. اتنی مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے, اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے, دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ڈنڈا لے کر نا ایک تھکائی کر دوں. میم یہ اسپیشل وجہ سے کچھ دن کا ہوتا ہے. میرے بیٹے نے یوز کیا نا, تو اس کو ماموں نے آئی پیڈ گفٹ کیا, تو وہ اب اس کو دن رات اس کو یوز کر رہی ہے. کتنی ایج ہے؟ ابھی گریڈ 8 میں ہے. تو میں نے لے لیا, ہم لوگوں نے لے کے اس کو لاک کر دیا. کوئی 1 ویک تو اس کا گزرا ہے, لیکن الحمدللہ کو بھول گیا, مطلب 2-3 منتھ سے وہ لاک میں پڑا. بالکل بالکل. اچھا, اپنے رشتے داروں کو بھی سکھائیں, اپنے رشتے داروں کو بتائیں کہ آپ نے جب میرے بچے کو کوئی گفٹ دینا ہوتا ہے تو وہ گفٹ دیں جو سوشل میڈیا بھی گوگل کر کے ہی پڑھ لیں کہ وہ اپروو بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کہ ان کو بتائیں کہ دیکھیں آئی پیڈ آپ اسے دے رہے ہیں, آپ مجھے دے دیں آئی پیڈ. مطلب میرا کوئی رشتے دار, ایون میرے ہسبینڈ نے, جب میرے بچے نے ایک دفعہ کسی نے پریشر ڈالا کہ مجھے وہ لیٹسٹ والا آئی فون چاہیے, تو جب میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا, میرے ہسبینڈ کا بڑا دل پسج گیا بچے کے لیے, وہ مجھے کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں لے دوں. میں نے کہا میری بات سنیں, اگر آپ کے پاس آئی فون لینے کے پیسے ہیں تو مجھے یہ والی الماری ٹھیک کرانی ہے, اور یہ والا کام گھر کا کرانا ہے, اور یہ کرانا ہے. وہ کہتے ہیں وہ میں تمہیں کرا دوں گا. میں کہتی پہلے آپ یہ کرائیں گے, پھر اس کے بعد میں نے ان کو 15 اور خرچے بتائے. میں نے کہا وہ آپ سارے پورے کریں گے, اور پھر بھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو مجھے نیا فون چاہیے. تو اس کے بعد وہ وہیں رک گئے. میں نے ان سے یہ لڑائی نہیں ڈالی کہ آپ دیں گے پھر آپ بھگتیں گے پھر یہ ہوگا. تو اسمارٹلی تھوڑا سا ان کو بھی پتا ہے کہ میں نے نہیں میں چاہ رہی لے کے دینا. اور بچوں نے بھی کہا آپ کو کیا ہے, آپ ظالم ہیں. میں کہ نہیں, یہ بات نہیں ہے, مجھے خرچے پورے کرنے ہیں نا, یہ چیز زیادہ پرائرٹی پہ, تو پرائرٹائز کر کے ہم کام کریں گے. تو بس یہ بات ہوگی. اچھا, اس میں یہ ایشو جو مجھے بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے, جیسے گھر میں اٹس انڈر کنٹرول, لیکن جیسے کزنس کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ مدرس جو یہاں ہیں یہ فیس کرتی ہی ہوں گی. اور آپ دیکھیں, آپ کسی کے بچے, چاہے آپ کے وہ بھائی کے بچے ہیں یا بہن کے بچے ہیں, آپ کتنا ان کو کہہ سکتے ہیں, اور دین آپ ان کو کتنا مانیٹر کر سکتے ہیں. بیکاز آپ گئے تو ظاہر آپ کا بھی ہے کہ آپ پیرنٹس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں یا سبلنگس کے ساتھ کریں, تو وہ بھی انسپروائز ٹائم ہوتا ہے نا, اور وہ کافی ان اپروپریٹ چیزیں, چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں. جیسے اب میرے بچوں کو کبھی میں نے ہارر اس طرح کی چیزیں, وہ کوئی نئی ڈانسنگ لیڈی ہے جہاں انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھ لی ہے اور وہ اسکیری, اور بس وہ اس پہ وہ چپکے ہوئے. دیکھیں, جب کزنس کے ساتھ بچے ہوتے ہیں وہاں کا بھی پیئر پریشر ہوتا ہے, تو کزنس کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ کزن ہو, مہمان ہو, کچھ ہو, آپ تھوڑے سے اسرٹیو ہو جائیں. ٹھیک ہے, مثلاً میرے گھر میں میں نے شروع سے یہ رکھا ہے, بچوں کے فرینڈز آئے تو انہوں نے کہا ہم کھیل رہے ہیں, ہم چیزیں ساری نکال رہے ہیں, میں ان کے سامنے ہی کہتی تھی سب بچوں کو آپ لوگ کھیل لیں, کھیلنے کے بعد آپ لوگوں نے سمیٹنا ہے. تو میرے بچوں کو شروع سے عادت ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے آئی واز سو امبیرسڈ آپ نے میری فرینڈس کو کہہ دیا. اسی طرح بہن بھائی ہیں اور بھی رشتے دار ہیں, رول سب بچوں کے لیے اسٹینڈرڈ رہتا ہے. آپ کہیں کہ جی میں آئی ہوئی ہوں نا, تو اس ٹائم پہ سب موبائل نہیں یوز کریں گے, آپ لوگ اپنے فرینڈس کے ساتھ کھیلیں گے, اپنے کزن کے ساتھ کھیلیں گے, اور موبائل جو ہے وہ سپروائزڈ ہوگا. بے شک کوئی پریشر لے, آپ پریشر نہیں لیں. اور میں آپ کو بتاؤں, تھوڑا سا ہوتا ہے, بہن بھائی کئی دفعہ کہتے ہیں, لیکن جو غلط چیز ہے اس پہ آپ نے بتانا ہے. آپ نے بڑوں سے پہلے سے بات کرنی ہے کہ دیکھو میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, تو جب آپ لوگ میرے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیں یہ رول بنا کے کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو اسرٹ کرنا سیکھیں نا, فرسٹریٹ کیوں ہوتے ہیں. اور میں نے بہت سالوں کے تجربے کے بعد ایک بات سیکھ لی ہے جو شاید میں کبھی بھی نہ کر سکتی. میں نے دیکھا ہے کہ ہم صحیح کام کرتے ہوئے اتنے گلٹ میں رہتے ہیں, لوگ غلط کام کرتے ہوئے مزے سے موج مستی میں چلے جاتے ہیں, ہم کیوں نہ کریں. اب میرے اندر زیادہ وہ چیز آئی ہے اتنے تجربوں سے گزر کے کہ نہیں, اور میں ماؤں کو کہتی ہوں نہیں, اپنی گراؤنڈ نہ لوز کریں. تو پیرنٹل کنٹرول والے ایپس یوز کریں بچوں کے لیے. جتنے بچے چھوٹے ہیں, آپ کا جیسے 8 سال کا بچہ آئی پیڈ آ گیا, سارے پیرنٹل لاک لگا دیں, ہر 2 منٹ بعد اس کو آپ کے پاس آنا ہوگا کھلوانے کے لیے. ان کے منہ میں ڈسٹیسٹ رہے اس چیز کے ساتھ. پھر اسی طرح سے ان کو کوئی گول اورینٹیڈ ایکٹیویٹی دیں جس میں کہ کوئی سپرویژن ہو. ان کو کوئی پی پی ٹیز بنانے کے لیے دیں, کوئی آرٹیکلز پڑھنے کے لیے دیں, کوئی اور کام کرنے کے لیے دیں, کوئی نہ کوئی چیز ان کو ساتھ انگیج کریں. آفٹر اسکول پروگرامز میں ان کو انگیج کریں. جب بچے سارا دن فارغ بیٹھے ہوئے ہیں
اور آپ ایکسیسو ریسیپیز بنانے اور گھر کے ڈیکورم میں لگی ہوئی ہیں, تو اسی لیے ہم سب ایگزاسٹڈ ہیں. پتہ نہیں کیا کیا ہم کام ہیں جن کے پیچھے اپنے آپ کو خوار کر رہے ہیں. تو اس خواری سے اپنے آپ کو بچائیں. دیکھیں, میں کسی کے گھر بھی جاؤں, اگر تھوڑا وہ گھر زیادہ اوورلی ڈیکوریٹڈ ہونا تو مجھے فکر پڑ جاتی ہے. میں کہتی ہوں یہ ماں پیرنٹنگ نہیں کر پائے گی. ریسیپیز اتنی بن رہی ہیں. میں کسی کے گھر گئی, انہوں نے مجھے ایک دفعہ گئی ملنے آؤٹ آف سٹی, انہوں نے کوئی 10 ڈشز بنائی. میں نے ان کو کہا تھا آئی ایم ویجیٹیرین, 10 سبزیاں میں کہاں کھاؤں گی. فوکس آن دا رائٹ تھنگس. بچوں کو آفٹر اسکول پروگرامز میں لے کے جائیں, بچوں کے لیے حلقاز ارینج کریں. بہت جگہوں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے جو بچے کرتے ہیں. پھر اسی طرح والنٹیئر ورک بچوں کو سکھائیں کہ یہ کام کرو, ادھر جاؤ, اس کو دیکھو, اس سے ملو. تو بچوں کو پیئر پریشر کی یہ سکلز کیسے سکھانی ہے, کیسے کوپنگ سکلز سکھانی ہے. ناٹ نوئنگ وٹ ٹو ڈو وین, اس میں کیا کرنا ہے. بچوں کو کہاں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جب کوئی ایک بچے کو ٹیز کر رہا ہے, کوئی گروپ ہے جو بچے کو ٹیز کر رہا ہے, اب آپ کے بچے کو نہیں سمجھ آ رہا کیا کروں میں, یہ چیز اس کو سکھانی ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو. سب بچے اسکپ کر رہے ہیں اسکول کو, ڈرگز لے رہے ہیں یا غلط ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, میں اس وقت کیا کروں. میں تو اکیلا محسوس کرتا ہوں. جب بچے سارے کہہ رہے ہیں کہ ہماری لائف بڑی ٹیریبل ہے, اماں ابا بڑے ظالم ہیں, تو اس وقت بچہ کیا کرے. وہ کیسے بولے اس وقت وہاں پہ کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کے گھر میں کلوز ریلیٹیو کی شادی آ گئی ہے, اور وہ جو شادی آئی ہے نا, اس میں آپ بول سکتی ہیں وہاں پہ کہ مہندی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کی حالت غیر ہو رہی ہوتی ہے کہ میں کیسے چھوڑوں. مجرم بن کے وہاں بیٹھے رہتے ہیں, حجاب بھی اتار دیتے ہیں کیونکہ سب گھر والوں کا پریشر ہے. بچے کے لیے ہم چاہتے ہیں وہ پرفیکٹلی سارا کام کرے. کیسے کرے بچہ نا. بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک ہرڈ میں رہتے ہیں, اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں. تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہم نے, جو بچوں پہ انڈائریکٹ پریشر آتا ہے, بچوں کو بھی سمجھانا ہے کہ پریشر آتا ہے, بچے کا پوائنٹ آف ویو لینا ہے کہ وہ کیا فیل کرتا ہے, بچے کی ریڈینس دیکھنی ہے کہ کیا چیز وہ کرنے کے لیے تیار ہے. کچھ بچے فوراً آپ سے پوچھیں گے ماما میں کیا کروں, آپ کو سولوشن نہیں آتا, آپ سوچیں, آپ گوگل کریں, آپ پڑھیں. ہم فوراً کسی نہ کسی کو میسج کرتے ہیں کہ ابھی مجھے جواب دو, اس کا کیا حل ہے. بہت سے آپ کو اپنے ڈائنامکس کو دیکھنا ہوتا ہے. اسی طرح کام رہنا ہے, سپورٹیو رہنا ہے. وہ جب آپ رہیں گے تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہوگا. بچوں کو ڈیسیژن کے پروسیس میں ہیلپ کرنا ہے. کیسے؟ بچے کو آپ نے ایکسپیکٹیشن دینی ہے کہ جب آپ کہیں پہ اس کو لے کر جا رہی ہیں, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں اس بچے سے. اس کو گڈ ڈیسیژنس کے بارے میں بتانا ہے. یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اپنے دوستوں سے نہیں ملے گا. اگر آپ کہہ بھی دیں فلاں کو نہ ملو, فلاں سے بات نہ کرو. ایکشن لینا بچے کو سکھانا ہے. جب وہ کوئی انسیف جگہ ہو, انسیف انوائرمنٹ ہو, کیا کرنا ہے اس وقت. ٹیچر کو کانٹیکٹ کرنا ہے, پیرنٹ کو کانٹیکٹ کرنا ہے, پیچھے ہٹ جانا ہے. اس دفعہ آپ سے مسئلہ نہیں حل ہوا, چلو سوچتے ہیں اگلی دفعہ آپ اس کو کیسے ڈیل کرو گے. بچے کو گائیڈ کرنا ہے کہ وہ پازیٹیو انفلوئنس کیسے دوستوں پہ ڈال سکتا ہے. بچے ڈالتے ہیں جب وہ ڈالنا چاہتے ہیں. ان کا سرکل آف فرینڈز براڈن کرنا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کہے بغیر کہ تمہارے دوست اچھے نہیں ہیں, تم یہ کرو کہ میں تمہیں فلاں سے ملواتی ہوں, اس سے دوستی کرو. یہ نہیں کہنا, لیکن انڈائریکٹ طریقے سے بچوں کو ڈفرینٹ بچوں سے ملوانا ہے. لیکن دیکھیں, اگر آپ کا بچہ نا فن لونگ ہے اور آپ کو ایک بہت پیارا بیبا سا بچہ, معصوم سا بچہ اچھا لگتا ہے جو بالکل سادہ سا ہے, اور آپ زبردستی اس سے دوستی کراتے ہیں, وہ دوستی نہیں کرے گا. آپ کو کوئی فن لونگ بچہ ڈھونڈنا ہے جو غلط کام نہ کر رہا ہو, تب اس کی دوستی ہوگی ان کے ساتھ. پھر اسی طرح سے کچھ سچویشن میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سچویشن کو بچہ اوائڈ کرنا سیکھ جائے, وہاں پہ رہے ہی نہ. ایسی لسٹ اور ایکٹیویٹیز دیکھنی ہے کہ جب پیئر پریشر آئے گا, تب بچے نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, کن کن مواقع پہ آئے گا وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بچہ اس سے کیسے ڈیل کرے گا. پھر بچے کو کانفیڈنس دینا ہے کہ وہ کیسے نیگوشیٹ کرے, کیسے ان سچویشن سے ڈیل کرے. یہ ہم ابھی پہلے کر چکے ہیں کہ کس طرح سے بچہ جو ہے اپنے سوشل سکلز کے ذریعے بہت سے کام کرتا ہے, کہاں پہ کرے, کیسے کرے, رول پلے کریں بچے کے ساتھ. یہ کام ہے جو کہ آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے ہم بچے کی ایموشنل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے چیلنجز پہ موو کریں گے. میرا 15 سال کا جو بیٹا ہے نا, موبائل پرابلم ہے, تو رول سیٹ کیے ہوئے موبائل میرے کمرے میں آ جاتے ہیں, جو واٹس ایپ کے لیے موبائل. ٹھیک ہے, اس کو پہلے کوئی نہ کوئی لاجیکل وہ مجھے ریزن دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے موبائل اس کے پاس آتا ہے. آپ کو پتا ہے اسکول واٹس ایپس ہیں, کوئی ٹیچر نے ڈاکیومنٹ بھیج دیا, ٹھیک ہے, اب الارم کلاکس بھی آ گئی ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آ گئی. لیکن کچھ دن تو ٹھیک ہوتا ہے, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے نا جو ان مانیٹر ٹائم ہوتا ہے نا, جیسے فجر کا ٹائم ہے یا فجر سے پہلے کا ٹائم ہے, اس کی روٹین ایسی کہ وہ 4 بجے اٹھ جاتا ہے.
تو وہ اس کے پاس مجھے پھر جب میں فجر میں اٹھتی ہوں تو موبائل اس کے پاس ہوتا ہے، اور جب میں اسے ریزنس کرتی ہوں تو وہ مجھے ہمیشہ کوئی لاجک اور ڈیفینڈنٹ بات کہتا ہے کہ مجھے دوست کو رپلائی کرنا تھا یا اس کو کرنا تھا. اس میں یہ کہ آپ اس کو اگر ٹائم کا ایک بتاتی ہے بریکٹ کہ اس ٹائم میں آپ نہیں یوز کریں گے تو آپ اسے اس ٹائم پہ کسی صورت نہیں دیں گے. اگر اس کا لاس بھی ہو جائے تو نہیں دیں گے. اور اگر وہ کہتا ہے مجھے دوست کو میسج کرنا تھا تو آپ اسے کہیں گے کہ مجھے اپنے دوست کا بتائیں میں میسج کر دیتی ہوں، لیکن آپ فون نہیں پکڑیں گے. اسائنمنٹ ہے تو جی رات کو کریں گے، مس ہو جائے گی آپ کے، میں ٹیچر سے جا کر بات کرتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں انہوں نے لاسٹ منٹ پہ اسائنمنٹ کیوں دی. وہ لاسٹ منٹ پہ نہیں دی ہوگی ٹیچر نے. یعنی آپ اپنے موقف سے نہیں ہٹتے. ہم فوراً ان کی بات سن کے وہ دے دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا ہوتا. اور سیکنڈ پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینے سے نا ہی وانٹس ٹو کلوز ہز روم اینڈ نا ڈور جو ہے نا اس نے کلوز رکھا ہے اپنے کمرے کا، ٹھیک ہے. تو اس کے اگر پہلے وہ کر رہا تھا تو ٹھیک ہے، پھر میں نے اس سے بات کی کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں ڈور آپ کا کلوز ہو رہا ہے بار بار، مجھے پرابلم ہوتی ہے کمرے میں، مجھے 100 کام ہے کمرے میں. تو کہ ماما گھر میں بہت شور ہوتا ہے، چھوٹے بہن بھائی ہیں، اس کا ریزن ہے، تو مجھے سکون چاہیے، مجھے اسٹڈی میں بھی پرابلم ہوتا ہے، اور بس مجھے پیس آج کل اچھا ہے. ایکچولی جب بچے ڈرور کو لاک کرتے ہیں تو یہ فشی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. انہوں نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے جو اپروپریٹ اتنی نہیں ہوتی. اچھا اگر لاک نہیں ہے، بچہ ڈور لاک نہیں کرتا لیکن ویسے بند کرتا ہے تو دیٹس اوکے، آپ آتی جاتی رہا کریں. لاک نہیں ہے نا، آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد آتی جاتی رہا کریں کسی نہ کسی بہانے سے. تو کیونکہ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ دروازہ ویسے بند کر لیں. تو اگر بچے دروازہ بند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. مجھے بھی پتا ہوتا ہے میرے بچے کب کب دروازہ بند کرتے ہیں، لیکن میں نے ان کو بتایا ہوا ہے، اسٹینڈنگ آرڈر دیے ہوئے کہ جیسے ہی میں ناک کروں گی آپ کو دروازہ کھولنا ہے. ان کو اجازت نہیں ہے مجھے یہ کہنے کی کہ نہیں ابھی آپ جائیں اور پھر آئیں، اور پھر میکسیمم وہ کہہ دیں میں کپڑے چینج کر رہا ہوں. ایکچولی مجھے پرابلم یہ بات کر رہی ہے کہ کیا ڈور لاک نہیں مینس ڈور بند ہونا ہے اوکے؟ ڈور بند ہونا ہے اوکے کیونکہ وہ کھلا ہوا ہے، اس کو پتا ہے کوئی بھی واک ان کر سکتا ہے. ڈور کو لاک کرنا جو ہے دیٹ از ناٹ اوکے. میم جس طرح بچے غسل کر رہے ہوتے ہیں تو میں تو الاؤ نہیں کرتی کہ بہت دیر 20 منٹ یا 15 منٹ، تو یہ ٹھیک ہے کہ میں کہتی ہوں اتنی دیر میں بس باہر آ جائیں. جب بچے غسل کرتے ہیں نا تو کبھی تو وہ کوئک کر لیں اور کبھی کبھار وہ تھوڑا ٹائم لے لیں، وہ لگژری کے طور پہ کر لیں، کبھی تو ٹھیک ہے. لیکن اگر روٹین میں بہت لمبا کرتے ہیں، اس میں پانی بھی ویسٹ کر رہے ہیں، اور پھر کئی دفعہ ان کو وہ جو ہوتے ہیں نا او سی ڈی ٹائپ ہو جاتی ہے کہ وہ طہارت کے اس میں پھنس جاتے ہیں کہ مجھے بہت صاف رکھنا ہے اپنے آپ کو. تو وہاں پہ ظاہر آپ جو بھی بیہیویئر آپ کو لگے نا کہ کنسسٹنٹ چل رہا ہے اور نارمل نہیں لگ رہا فار دیٹ ایج، اس کو ضرور ایڈریس کر لیں. جو چیز کبھی کبھار ہو رہی ہے نا اس کو تھوڑا سا لیٹ گو کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.